عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواہ مسلم۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 12 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول کی وجہ سے یہ فلور پہلی فرصت میں بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، ورنہ آدھے لوگ رہتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، لیکن آج چھٹی ہے اس لیے آ گئے، سرکاری چھٹی ہے۔ اور 12 ربیع الاول ہی کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ موضوع ہے جشن عید میلاد النبی سنت و بدعت کے تناظر میں، یعنی جو عید میلاد النبی کا جشن منایا جاتا ہے، بڑے تم تراب، بڑے تجھ کو احتشام، بڑے کر و فر، شد و مت، اور نہایت ہی شاندار جاندار انداز میں، ہائے ہائے ہمارے علاقے میں تو اور خطرناک انداز میں اپنایا جاتا ہے، یہاں تو کچھ دیکھنے کو ملتا نہیں ہے، وہاں تو سڑکوں پر چارپائیاں باندھ کر کے اور وہ ہنگامہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں نعرہ بلند کرتے ہوئے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا وجود کب ہوا؟ اس کا تعلق سنت سے ہے یا اس کا تعلق بدعت سے ہے؟ دلائل و براہین کی نظر میں، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی آیت، اور آپ اس مسجد کی جو بہت بڑی خوبی ہے، اس منبر پر جو کوئی بھی آئے گا وہ قرآن حدیث ہی سنائے گا، میں سناؤں، کوئی اور سنائے، کوئی اور سنائے، کوئی اور سنائے، اور ہر مسجد کے قیام کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو تفرقہ بازی میں جب جھگڑا ہوگا تو دوسری مسجد قائم کر دیں گے، جھگڑا ہوا، ایک کمیٹی برسری اقتدار ہے، دوسری کمیٹی کو آنے ہی نہیں دے رہی ہے، تو وہ کمیٹی ناراض ہو کر کے کہیں جا کے کسی محلے میں مسجد ہی قائم کر رہی ہے، گرچہ کتا پیشاب کرے۔ تو اس مسجد کے قیام کا ایک اہم اور سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں، خالص قرآن و حدیث کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری، عمل کرو نہ کرو، یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی نہیں ہے یہاں سے، لیکن پہنچانے کی ذمہ داری ضرور، پہنچانے میں کوئی رو رعایت نہیں کیا جائے گا، کوئی ناراض ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، کوئی خوش ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، لیکن سچی باتیں، اچھی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے کانوں تک، آپ کی سماعتوں تک بہرحال پہنچایا جائے گا، ہر حال میں پہنچایا جائے گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے۔ اللہ رب الجلال نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بلا شبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، یعنی ہمارے رہبر، ہمارے قدوہ، ہمارے قائد اور رہنما جناب محمد رسول اللہ ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انہی کو دیکھ کر کے، انہی کے قدم بقدم ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، انہی کی بات ماننی ہے، انہی کی فرمودات پر، انہی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اور انہی کی دی ہوئی احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب ہے۔ دوسری بات جو میں نے دوسری آیت پیش کی ہے، یہ تو رہی بات کس کی؟ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ کی عظمت، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ان کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بس اگر یہ لوگ، ہم لوگ، قیامت تمام کے تمام آنے والے لوگ اگر آپ کی طرح سے ایمان لائیں گے تب یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ، ان لوگوں نے روگردانی کی، یعنی رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب
نے جو عمل کیا اس سے ہٹ کر کے اس کی مخالفت میں کوئی عمل کیا فإنما هم فی شقاق، تو یہ لوگ اختلاف میں ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک یہ ناقابل قبول ہے۔ اب آپ نکات کی شکل میں کچھ باتیں سنتے چلیں۔ سب سے پہلی بات میں نے بتایا کہ جشن عید میلاد النبی سنت و بدعت کے تناظر میں جب کبھی بھی سنت و بدعت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات سنت ہے۔ آپ نے جو کہا، آپ نے جو کیا، آپ کے سامنے جو کیا گیا، کسی صحابی نے کیا، آپ خاموش رہے، یا آپ نے سراہا کہ آپ کا یہ اچھا عمل ہے، یا آپ خاموشی کے ساتھ چلے گئے، تو یہ سنت ہے۔ اور سنت یہ بھی ہے سوا ان کان قبل النبوہ و بعد النبوہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، یہ باتیں، یہ احکامات چاہے نبوت سے پہلے ہوں یا نبوت کے بعد، ہائے کیا ہمارے نبی کو یہ عظمت ملی ہے کہ نبوت سے پہلے کی بھی چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں کہ جس کو نمونہ نہ قرار دیا جائے، تو نبوت سے پہلے ہو چاہے بعد میں، یہ سنت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی عمل کو گھسیڑنا، کسی عمل کا اضافہ کرنا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو کر لیں گے تو بڑا ثواب ملے گا، یہ بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز، یعنی اسلام کے اندر کوئی ایسی نئی چیز جس کا وجود خیر القرون میں نہ رہا ہو، رسول اور صحابہ کے دور میں نہ رہا ہو، دنیا کے لوگوں نے بعد میں اس کا ایجاد کیا ہو، یہ سوچ کر کے کہ یہ کریں گے تو بڑا ثواب ملے گا، یہ ہے بدعت۔ اب آپ سنتے چلیں، میں نے بتا دیا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نمونہ ہے، پیارے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ایک اور آیت ارشاد فرمائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے راستے سے اگر کوئی ہٹ جاتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، یعنی صحابہ کرام کے راستے سے کوئی ہٹ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نولی ما تولا، تو جہاں وہ چل رہا ہے ادھر ہی چلا دیتے ہیں۔ جدھر جا رہا ہے، چونکہ رسول کے راستے کو چھوڑا، صحابہ کرام کے طریقوں کو چھوڑا، نولی ما تولا، جہاں جا رہا ہے ادھر ہی چلا دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو معلوم یہ ہوا، تیسری بات یہ معلوم ہوئی، رسول اکرم ہمارے لیے نمونہ، صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ، اور رسول اکرم صحابہ کرام کے راستے سے اگر ہم ہٹ گئے تو کون سا بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ لوگ یہ بولتے ہیں یار کوئی گڑبڑ ہے، ہم تو ایک اچھا ہی عمل کر رہے ہیں، خوشی ہی تو منا رہے ہیں، کون سا گڑبڑ اس میں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ رسول اکرم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر کے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ نولی ما تولا، جدھر جاؤ گے ادھر ہم چلا دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو ہم جہنم میں پھینکیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے عمل کرو گے تو میں نہیں، اللہ رب الجلال نے خود اس کا انجام بتا دیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے تمام تر اختلافات کا حل صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے۔ ہم بلاتے رہیں آ جاؤ آ جاؤ، وہاں بھی بن جاؤ وہاں بھی بن جاؤ، کوئی سننے والا نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہو گئے۔ اب چلے جاتے تھے پرانے زمانے میں، مولوی نے بتا دیا جو بتا دیا، ارے ہمارے مولوی صاحب نے بتا دیا ہے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، اگر کسی مولوی نے یا کسی مسلک کے مولوی نے اپنے کو ایسا لپیٹ رکھا ہو کہ وہ سوال کرتے ہوئے ہی، اور ہاں بھی مولویوں نے ایسا بنا رکھا ہے نا کہ مولوی پہلی بات اپنے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دے گا، ایسا آؤ بھاؤ بنا کر کے رکھے گا، ٹائم سے آئے گا ٹائم سے جائے گا، کسی سے نہ بات نہ چیت نہ سلام نہ کلام، آیا گیا، اگر مسجد کے اوپر بھی رہ رہا ہے نا تب بھی وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے، ایسا بھاؤ بنا کے رکھتا ہے۔ تو میرے بھائی،
صرف ایک حل ہے، کوئی کہے وہابی ہو جاؤ، کوئی کہے حنفی ہو جاؤ، کوئی کہے شافعی ہو جاؤ، مالکی حنبلی ہو جاؤ، سلفی ہو جاؤ، کوئی سننے والا نہیں ہے، صرف اور صرف۔ اس لیے جو آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو داعی ہیں، جو دعوت دینے والے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہلوانا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کہیں۔ ہم اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، بھیا بس اللہ رسول کی بات صحیح سے بتا رہے ہیں، اس کو آپ مانیے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور علماء یا صاحب اختیار جو حکمراں اور بادشاہ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر میں سارے لوگ آتے ہیں۔ اولی الامر میں آپ جس مولوی کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی آ گیا، جس امام کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی آ گیا، چاہے جس بھی امام کو آپ فالو کریں وہ بھی آ گیا۔ اگر کوئی آپ کا بادشاہ ہے، خلیفہ مقرر ہے، اسلامی حکومت ہے، تو وہ خلیفہ آ گیا۔ آپ کا کوئی امیر، کوئی جماعت کا امیر ہے، کوئی ناظم صدر ہے، وہ بھی آ گیا، اس کی بات آپ مانیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے اس ممبر سے کوئی بات ایسی سنی جو اختلاف ہو گیا، آپ کے مولوی نے بتایا ہے کچھ اور، آپ کے مسلک میں کچھ اور لکھ رہا ہے، لیکن میں یہاں سے کچھ اور بتا دیا، اب آپ کیا کرو گے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر کے جاؤ، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ دیکھو، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحب اختیار، علماء، ائمہ اور اپنے جو بادشاہ حکمراں ان کی اطاعت کرو، لیکن جب اختلاف پیدا ہو جائے تب یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مولوی کے پاس بھی لے کر کے جاؤ۔ آپ کو اللہ نے پڑھا لکھا اچھا، آج کے زمانے میں اور زیادہ آسان ہو گیا ہے، حدیثیں انٹرنیٹ پر درج ہیں نمبرنگ کے ساتھ، کہ حدیث نمبر کے ساتھ باقاعدہ موجود ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انگلش میں بھی آپ پا جائیں گے، ہندی میں بھی آپ پا جائیں گے، عربی میں بھی آپ پا جائیں گے، اردو میں بھی آپ حدیث پا جائیں گے، نمبر ڈالیں گے، حدیث نمبر کوئی بتا دے، آپ سرچ کر لیں گے، حدیث انشاءاللہ مل جائے گی، تو اور زیادہ آسان ہو گیا۔ اب تو اور زیادہ کوئی بھی نہیں پڑھا پا رہے ہیں، اب بیوقوف بنانا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جب اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ کے رسول کی طرف لے جاؤ گے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، ذالک خیر یعنی اس اختلاف کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھنا ہی بہتر ہے، وہ احسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے یہی زیادہ اولا ہے، یہی زیادہ آسن ہے انجام کے اعتبار سے، ورنہ آپ انجام کے اعتبار سے کچھ اور ڈھونڈتے رہو، آپ حل نہیں پاؤ گے۔ جب تک امت محمدیہ اپنے تمام تر اختلافات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس وقت آپ مسلک آپ بجاتے رہو، لیکن اختلاف کا حل ہونے والا نہیں ہے۔ حل صرف ایک ہی جگہ ہے، وہی جو ہم نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھا تو اللہ کا نام آیا، محمد رسول اللہ کا نام آیا، کسی پیر مرشد، کسی امام وام کا نام نہیں آیا، اور اب پکے مسلمان ہو گئے، تو آگے چل کر کے پھر مولوی اور امام کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے؟ کلمہ ہم نے پڑھا، کلمہ پڑھ کے بتا دوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی امام آیا یا نہیں آیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کوئی امام آیا ہی نہیں، اور پکے مسلمان ہو گئے آپ۔ یہی کلمہ توحید ہے، پہلا کلمہ ہے، اور کلمہ شہادت ہے، پکے مسلمان ہو، کوئی امام کا نام آیا، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، کسی کا نہیں، پکے مسلمان ہو گئے۔ پھر آگے چل کر کے واجب کیوں ہو جاتا ہے، وہی جا کے مسئلہ پھنستا ہے۔ تو میرے بھائی، اختلاف کو اللہ کے رسول کی طرف لے جانا ہے، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے یہی زیادہ آسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو حل یہ ہے، اور آپ دیکھ لیجیے، مروجہ جشن میلاد، یہ خیر القرون یعنی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین قرن ہمارا ہے، یعنی جس دور میں رسول اکرم ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کا دور، اس کے بعد تابعین کا دور۔ تو نہ تو رسول کے زمانے میں مروجہ میلاد تھا، یعنی جس اعتبار سے آپ منا رہے ہیں، اور نہ ہی صحابہ کے دور میں تھا، اور نہ ہی تابعین کے دور میں تھا، اور اس سے ہٹ کر کے اور آپ سن لیجیے، نہ ہی ائمہ اربعہ کے دور میں تھا، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، ان کے دور میں بھی مروجہ جشن میلاد نہیں تھا۔ اچھا، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر یہ اچانک کہاں سے کود پڑا؟ بھائی جب رسول کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا،
ताबईन के दौर में नहीं था। फिर अचानक कहां से कूद पर आई जश्न मिलाद, आया 6ठी सदी हिजरी में। एक बादशाह था अबू सईद कौकबरी मलिक मुजफ्फरुद्दीन, जिसका इंतकाल 18 रमजान 630 हिजरी में हुआ है। इसने अपने जमाने में इजाद किया 6ठी सदी हिजरी में। 600 सदियां गायब हैं जब तक ये जश्न मिलाद नहीं था। और मौलाना रशीद अहमद साहब ने लिखा है, देवबंदियों के बहुत मोतबर आलिम है, कि ये गाना गाने वालों को, भाड़ों को बुलाता और तबला ना मालूम क्या क्या बजाता, आलाते मौसीकी बजवाता और खुद डांस वगैरह करता, तो इसके कौल पर कैसे इत्मीनान किया जा सकता है। ये खुद नाचता कूदता था ये बादशाह। तो ये कब इजाद हुआ? कुछ उसूल की बातें, ये मैंने जो कुछ बातें बतलाई हैं, अब कुछ उसूल की बातें आप सुन लीजिए, यानी कुछ ऐसी बातें कि जो आईना है जिस पर आप परख सकते हैं इस जश्न मिलाद को। पहली बात, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, उस मुकम्मल दीन में जश्न मिलाद नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, मैंने तुम्हारे दीन को आज मुकम्मल कर दिया। एक लफ्ज आता है तकमील, अरबी से है, कमाल, मुकम्मल भी अरबी ही है। एक है कम्मल तो का मतलब होता है मुकम्मल कर दिया, अकमल तो का मतलब अब कुछ भी गुंजाइश नहीं है। लीजिए भाई साहब, भरा हुआ, अगर आप कोई ये जो आप लेकर के आते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो फुल नहीं होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा झजोड़ने भर का होता है, लेकिन उसको भरा हुआ ही बता करके बेचते हैं। आप कहीं जूस पीने के लिए जाइए, बिल्कुल फुल बहुत कम लोग होंगे जो फुल भर के देंगे, वरना उड़ेने के झाग समेत उठा करके दे देंगे, इतना खाली रहेगा थोड़ा सा उठा के दे देंगे। एक है कम्मल तो और एक है अकमल तो। अकमल का मतलब ये होता है अल-यौमा अकमल तो, अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा लफ्ज बयान फरमाया कुरान पाक के अंदर कि जिसके बाद अदना जर्रा बराबर कोई गुंजाइश नहीं, यानी हमने मुकम्मल से मुकम्मल जितना हो सकता था हमने मुकम्मल कर दिया। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर पूरा कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम के एतबार, दीन के एतबार से इस्लाम को मैंने कबूल कर लिया। दीन मजहब अगर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई काबिल कबूल है तो इस्लाम। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, मजहब इस्लाम के अलावा कोई और दीन कोई लेकर के जाएगा, हम लोगों के यहाँ जो लोग ज्यादा ब्रॉड माइंड होते हैं वो नहीं, किसी धर्म को गलत मत कहो, किसी धर्म वालों को मत गलत कहो। अरे भाई, कहना नहीं, हर कोई अपने अपने हिसाब से सही, हर कोई अपने अपने हिसाब से सही है, कोई किसी हिसाब से नहीं सही है। हमारे इस्लाम ने मना किया है कि किसी मजहब को, किसी मजहब वाले को, किसी गिरजा को, मंदिरों को या किसी और को बुरा भला नहीं कहना, ये बिल्कुल मुकम्मल, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन हर कोई अपने अपने हिसाब से सही, ये आपका अपनी बात है, इसको जरा संभालो। जितना इस्लाम में उतना ही बोलो। हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना है, किसी के माबूद को बुरा भला नहीं कहना है, किसी की किताब को बुरा भला नहीं कहना है, ना किसी की इबादत गाहों को बुरा भला कहना है। लेकिन हर कोई अपने अपने हिसाब से सही है, इसको आप संभालिए। ये इतना बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो आप इतना आगे आप बढ़ रही है गलत है। तो इस्लाम ने जहां रोका है उतना ही। मेरे भाई, मुकम्मल मैंने बता दिया कि मुकम्मल का मुकम्मल कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। एक यहूदी आलिम दीन आया उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में, बुखारी मुस्लिम के अंदर ये मौजूद है, और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, आपके यहाँ एक आयत है जो अगर हम यहूदियों के यहाँ वो आयत होती तो हम लोग उसे ईद का दिन मना लेते, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी जबरदस्त आयत है। कहा कौन सी आयत है? तो उस यहूदी ने ये पढ़ करके बतलाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया, हमें ईद बनाने और मनाने की जरूरत नहीं है, ये ईद के दिन ही नाजिल हुई है। अरफात के मैदान में जुमा का दिन था, तब ये आयत नाजिल हुई। जुमा हमारे लिए ईद का दिन है, रसूल अकरम ने ईद करार दिया है। अरफात वैसे ही एक शानदार और बेहतरीन दिन है। तो मैदान अरफात में वकूफ अरफा के दिन, जुमा के दिन ये आयत नाजिल हुई है, यानी हमारा दिन मुकम्मल हुआ है, हमें अलग से ईद मनाने की जरूरत नहीं। वो अचंभे में पड़ गया यहूदी और चला गया। तो मालूम ये हुआ
کہ اس آیت پر غیر مذہب والے یہودی جو اسلام کے دشمن ہیں وہ بھی سوچتے تھے کہ کیا شاندار آیت نازل ہوئی ہے، لیکن آج کا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کے مسلمان کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ دوسرے اصول کی بات، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر وہ اعمال، وہ باتیں، وہ تعلیمات، وہ چیزیں جو اللہ سے قریب کرنے والی تھیں، جنت سے قریب کرنے والی تھیں، جہنم سے دور کرنے والی چیزیں تھیں، ان تمام باتوں کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا۔ پیارے رسول کا فرمان ہے، کیا ہے؟ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، مگر یہ کہ میں نے ان تمام چیزوں کا حکم دے دیا ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے اور جہنم سے قریب کر دے، مگر یہ کہ میں نے ان تمام چیزوں سے آپ کو روک دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے قریب کرنے والے تمام تر اعمال، اللہ کو خوش کرنے والے تمام تر اعمال، جہنم سے دور کرنے والے تمام تر اعمال اور اللہ کو ناراض کرنے والے تمام تر اعمال کا جہاں حکم دینا تھا حکم دے دیا، جہاں منع کرنا تھا منع کر دیا۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی چیز چھپایا نہیں ہے۔ تیسری بات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے۔ موجود ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ آپ کے ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ کرام آئے، صحابہ کرام پرہیزگار لوگ آیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایسی عبادت کرتے ہیں، راتوں میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی تمام بتایا۔ اللہ کے رسول ایسے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول ایسے یہ عمل کرتے ہیں۔ تینوں نے کہا کہ یار اللہ کے رسول جن کی اگلے پچھلے تمام تر گناہ معاف ہیں، وہ نبی اتنی ساری عبادت کرتے ہیں اور ہمارے تو ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں۔ تو ایک نے کہا میں جا رہا ہوں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں جا رہا ہوں ہمیشہ قیام کروں گا، ہمیشہ رات بھر تہجد ہی پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ ایک نے کہا میں جا رہا ہوں کوئی شادی بیاہ نہیں، دنیا میں شادی بیاہ کے جھمیلے میں پڑو گے پھنس جاؤ گے، شادی بیاہ بھی نہیں کروں گا۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ کو پتہ چلا کہ ان دونوں نے پلاننگ کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک گئے اور کہا کہ تم لوگوں نے یہ ساری چیزیں کی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سنو، میں روزے بھی رکھتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میرے پاس بیوی بچے بھی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی جو پیغمبر سب سے زیادہ پرہیزگار تھا، اس پیغمبر نے تمام تر چیزوں کا حکم دے دیا، تمام تر جو روکنے والی چیزیں تھیں ان سے روک دیا، تو پھر آگے بچتا کیا ہے میرے بھائیوں؟ پھر آگے کیا بچتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی طرف سے اضافہ کریں؟ اور آپ دیکھیے کچھ ان کے دلائل، یعنی جو لوگ مناتے ہیں ان لوگوں کے کچھ دلائل ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم لوگ جو عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں یہ بدعت تو ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ایک اچھی بدعت ہے، ثواب والا کام ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہر خطبے میں کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اگر گنجائش ہوتی، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ نے ایسا سنٹینس اور ایسا جملہ ذکر کیا ہے، کلو کا مطلب تمام، ہر ایک، یعنی ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ اب جب ہر ایک بدعت گمراہی ہے تو اس بدعت میں حسنہ یا سیئہ کی بات ہی نہیں رہ گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور دیکھا کہ نماز سے پہلے لوگ جیسے اب جمع ہو جاتے، پہلے بھی جمع ہو جاتے تھے، حلقہ یعنی دائرہ بنائے ہوئے ہیں، دائرہ بنائے ہوئے ہیں، دائرہ بنائے ہوئے ہیں،
100 कंकरियां एक आदमी दे रहा है, अल्लाह अकबर बोलो 100 बार, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे कोई मर जाता है तो कोई चना पढ़ रहा है तो कोई कुछ और पढ़ रहा है। अच्छा अब आप पढ़ो 100 मरतबा। तो आप सब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ ले गए। कहने लगे कि अबू अब्दुर्रहमान, मैंने मस्जिद में अभी एक चीज देखी है, हालांकि मैं ये कोई गलत चीज नहीं लग रही है, भली ही चीज है। कहा क्या चीज है? और आपने उन लोगों से क्या कहा? कहा आप चल करके खुद देख लीजिए। गए, देखा तो 100 मरतबा अल्लाह अकबर, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा सुभान अल्लाह हल्का बना करके कंकरियों पर पढ़ा जा रहा है। कहा आपने इनको रोका क्यों नहीं? आप बोलते कि अपने गुनाहों को गिनते, सवाब गिनने की क्या जरूरत है, और सवाब का ये तरीका नहीं है। फिर उसके बाद कहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े अभी बोसीदा नहीं हुए होंगे, आपके बर्तन तक अभी नहीं टूटे हैं, बेशतर सहाबे किराम अभी जिंदा हैं, और ऐ उम्मत मोहम्मद तुम इतनी जल्दी गुमराही की तरफ चले गए। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आमाल को अच्छा समझते हैं, ये समझते हैं कि कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन अमल अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो कभी भी खैर तक पहुंच नहीं सकते। ये आप लोग अच्छा अमल अंजाम दे रहे हो, कार्य खैर अंजाम दे रहे हो, और मुफ्ततिहु बाब दलालतिन, या गुमराही का एक दरवाजा खोल रहे हो। ये कब की बात है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की चंद ही अय्याम या चंद माह के बाद ही की बात है कि लोगों ने प्लानिंग की कि भाई लाओ ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 4 पौर है, 4 के हिसाब से आपको पढ़ना है दाहिने हाथ पर तस्बीहात। ये सुन्नत से साबित है, यही रसूल अकरम ने से साबित है, यही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को तरीका दिया। लेकिन कंकरियों पर पढ़ना शुरू कर दिया, साहबी नाराज हो गए और समझाया कि तुम गुमराही का एक दरवाजा खोल रहे हो। अब आप ये बतला दो कि वो भी बोल देते, वो भी ये कह देते जैसे आज के मौलवी कह रहे हैं कि ये बिदात हसना है, तो बोल देते नहीं ये तो अच्छा ही। अबू अब्दुर्रहमान, अबू मूसा अशअरी, अब्दुल्लाह बिन मसूद, कहाँ पढ़े हो तुम लोग? हम इतना अच्छा अंजाम अमल अंजाम दे रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर को तुम बिदात बता रहे हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर को तुम गुमराही का दरवाजा बता रहे हो। हल्का देते, उनकी तादाद भी ज्यादा थी, जैसा कि हमारे यहाँ तादाद पर फक्र करते हैं कि हमारी तादाद दुनिया में यहाँ से वहां तक ईरान, अफगान और तुरान तक फैला हुआ है, हम कैसे गलत हो सकते हैं? तो वैसे तो 2 लोग आए हैं, 2 सहाबी आए हैं, और पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है, उनसे तो कई गुना ज्यादा है। तो वो हल्का लेते, दौड़ा लेते मस्जिद में, भागो यहाँ से, हम तो बहुत अच्छा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वो लोग बाज आ गए, रुक गए। तो मालूम ये हुआ कि दीन के अंदर कोई बिदात नहीं है, कोई बिदात न सहीहा है न हसना, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर गुमराही दलालत है, हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही जो है ये जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। यहाँ तक कि मेरे भाई हदीस में। और सुनिए, मैंने भी कल परसों दरस में कहा था, दो मौलवियों को मैंने देखा बयान, एक कह रहा है, कहते हैं झंडा कहाँ है, झंडा कहाँ है, झंडा कौन सी किताब है, झंडा कौन सी किताब है? कोई झारखंड का मौलवी है, झंडा कौन सी किताब है, झंडा कौन सी किताब है? झंडा किताब में नहीं बांस में होता है, ये उसकी दलील है। देखिए कितनी बेहतरीन दलील है, जो आवाम है उसके समझ में बात आ भी जाएगी। झंडा किताब में नहीं बांस में होता है, हम लोग झंडा बांस में गाड़ते हैं, ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी गाड़ देंगे, ये उसकी दलील है। अरे वाह वाह, तुम महफिल लूट लिया कि बड़ी मजेदार बात बता रहा है यार। झंडा हकीकत में बांस में होता है, और वहां भी ज्यादा बोलेगा तो उसको भी बांस के साथ गाड़ देगा, ऐसे बता भी रहा है। झंडा तुम किताब, हलवा कहाँ है, हलवा कहाँ है, हलवा कौन सी किताब है, हलवा कौन सी किताब है? हलवा किताब में नहीं, कढ़ाई में होता है। कह रहा हम लोग किताब में ढूंढ रहे हैं, हलवा मिल ही नहीं रहा है, हम कढ़ाई में उसको ढक के रहते थे, तुम किताब में ढूंढते रहो, हम कढ़ाई से खाते रहेंगे, ये उसकी दलील है। ये कोई दलील है? ये गाजर, ये एक मौलवी क्या बोल रहा है, ये उर्स, ये मिलाद, ये नजर, ये नियाज, ये गाजर, ये चादर, ये अगरबत्ती, ये मिलाद, ये नजर नियाज, ये फातिहा, कहाँ है, क्या है ये? कह रहे हराम है। हराम क्यों है? इसलिए कि हुजूर के जमाने में नहीं था, तो हुजूर के जमाने में तो आप भी नहीं थे, तो आप भी हराम हुए। और हाँ सही बात है भाई, हुजूर के जमाने में हम थे बिल्कुल नहीं थे, हम में से जितने लोग सुन रहे हैं ऊपर से नीचे तक कोई नहीं था। तो हुजूर के जमाने में ये नजर, ये नियाज, ये फातिहा, ये दरूद, ये खाए, ये खिचड़ा, ये मलीदा, ये गाजर, ये चादर, ये अगरबत्ती, ये कुछ नहीं था, तो हराम। तो हुजूर के जमाने में हम भी नहीं थे, तो हम हराम, तो आपके अब्बा भी नहीं थे,
تو یعنی حرام باپ کی حرام اولاد. یہ ہے محفل لوٹ رہا ہے, تالیاں بج رہی ہیں, واہ واہ سبحان اللہ. او بے وقوف, پہلے بتا دیا اس کا دین سے تیرا پیدا ہونا تو نہ پیدا ہوتا تو دین انکمپلیٹ رہتا. اگر ہم میں سے کوئی شخص نہ پیدا ہو تو دین نامکمل رہے گا. ارے دین تو مکمل ہو گیا. تو اسلام کے اندر ثواب سمجھ کر کے ہمارا پیدا ہونا کوئی ثواب کا کام نہیں کہ ہمارے ابا نے پیدا کر دیا, یا ہمارے ابا نے کہ یہاں 4 بچے پیدا ہو گئے تو بہت بڑا ثواب مل گیا. اگر 3 ہی پیدا ہوتے تو گناہ پاتے, 2 پیدا ہوتے تو گناہ پاتے, 10 پیدا ہو گئے تو بہت زیادہ اجر کا کام ہو گیا. ایسا تو کچھ ہے نہیں. تو اس کا دین سے, جس کا دین سے کوئی سمبند نہ ہو, اس کا یہ تقریروں میں ایسا مجلس لوٹتے ہیں کہ آپ بھی داد دینے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں یار بڑا بہترین کہہ رہا ہے. تو یہ ان کی دلیل ہے. کیا کہتے ہیں؟ سالانہ یادگار ہے, یعنی سال بھر میں ایک مرتبہ مجلس جمع ہوتی ہے, ہم اللہ کے رسول کے حسب نسب کا تذکرہ کرتے ہیں, آپ کی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہیں, دردناک المناک جو حادثات اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ہے کیا بولتے ہیں, یہ کوئی ضرور یہ ہے, یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے. یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب ہم جمع ہوتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. بھیا تو روز تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, روز تو درود شریف پڑھتے رہو, روز آپ کو جو کھانا کھلانا ہے کھلاتے رہو. اس دن کے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے لیے نعمت ہے. وہ اما بنعمت ربک فحدث, اگر آپ کو نعمت مل جائے تو اس کا اظہار کیجیے, اس کی خوشی منائیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم. رسول اکرم کا پیدا ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے, تو ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. واہ بھائی, اگر لقد من اللہ کا مطلب یہ ہے, وہ اما بنعمت ربک فحدث کا مطلب یہ تھا کہ رسول اکرم کا میلاد مناؤ, تو رسول اکرم خود نہیں سمجھ پائے, صحابہ کرام خود نہیں سمجھ پائے, ہمارے اور آپ کے ائمہ نہیں سمجھ پائے, محدثین مفسرین نہیں سمجھ پائے. لقد من اللہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کا میلاد منائے تو اس کا مطلب جو محدثین تھے, جو مفسرین تھے, جو علماء ائمہ تھے, جو رسول اور صحابہ تھے, وہ خود نہ سمجھ پائے, اور آج کا مولوی اچھے ڈھنگ سے سمجھ رہا ہے. تو آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کسی بھی اعتبار سے ہمیں گمراہی میں نہیں پڑنا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ اگر ہمارے یہاں کیا ہے دلیل؟ ہر بات کی دلیل, اور دلیل ہے کیا؟ دلیل صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث کے ماخذ ہیں, کچھ چیزیں اور ہیں, اجماع, قیاس, یہ بھی قرآن و حدیث کی تابع ہیں. کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کی مخالفت میں کوئی اجماع, ایک بھی اجماع دنیا میں اب تک ایسا نہیں ہوا ہے جو قرآن و حدیث کی مخالفت میں ہو. اور جو فقہ ہے, تفقہ, یعنی مجتہدین جو ہیں, جو علماء ائمہ ہمارے فقہاء ہیں, اگر وہ اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتلائیں تو ان کو اجر ملتا ہی ملتا ہے. صحیح میں ہو گیا جواب ان کا تو 2 گنا اجر, اگر غلط ہو گیا تب بھی ان کی محنت کا ان کو اجر ملتا ہے. لیکن ان کے فالوورز کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے مولوی صاحب نے جو بتایا ہے یہ صحیح ہے یا غلط. یہ جو 12 ربیع الاول ہے, یہ 12 وفات کے نام سے پہلے مشہور تھا, اب جو ہے میلاد النبی کے نام سے مشہور ہوا ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے, 12 ربیع الاول کو رسول اکرم کی وفات ہوئی ہے. تو جب کہتے ہیں کہ وفات منا رہے ہو یا میلاد منا رہے ہو, سوائے ابلیس کی جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جو منا رہا ہے ہم زبردستی کسی کو روک نہیں سکتے ہیں, لیکن جس حد تک میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں خالص اور خالص قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. قرآن و حدیث میں صحابہ کے اعمال میں, تابعین کے دور میں, ائمہ اور مجتہدین کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی تو نہیں تھی. اس لیے جو چیز اس زمانے میں نہیں تھی وہ چیز کبھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ